برازیل کی اسکالرشپ کے بارے میں کچھ لوگ بہت کامن کویشچنس پوچھتے ہیں، تو سوچا کہ میں ان کویشچنس کو کور کر دیتا ہوں آج۔ سب سے پہلا کویشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ یار ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ ویلیو کتنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ برازیل سارے میں اگر آپ آتے ہیں تو اسکالرشپس ڈفرینٹ ہیں۔ لائک کہ جو لوگ زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں تو کاپس پہ آتے ہیں، یہاں وہ آتے ہیں زیادہ تر جی سی یو بی کی موبلٹی ایکسچینج پروگرام کی جو اسکالرشپ آتی ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو ان کی جو اسکالرشپ ویلیو ان کو ملتی ہے ماسٹر کی ملتی ہے ان کو حضور ماسٹر کی ملتی ہے 2100 آئس، اور جو ان کو ڈاکٹریٹ کی ملتی ہے وہ ان کو ملتی ہے 3500 آئس، اور یہ وہ اسکالرشپ ہے۔ اور جو کچھ بچوں کو 4800 تک بھی مل رہی ہے۔ اور آگے جو ڈفرینٹ کمپنیز ہوتی ہیں، جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ اسکالرشپس کی ویلیو ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ لائک کہ جو سو پال کچھ ایجنسیز ہیں وہ پی ایچ ڈی کی 7 تک بھی دیتی ہیں، اور جو ماسٹر کی ہے وہ 3 سے 4 تک بھی دیتی ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ ہر ایجنسی ٹو ایجنسی یہ ویری کرتا ہے برازیل میں کہ آپ کو اسکالرشپ کی ویلیو کیا ملے گی۔ یہ بات ہوگی آپ لوگوں کے پیسے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ برازیل میں رہنا آپ لوگوں نے کیسے ہے۔ برازیل میں رہنے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ برازیل میں جیسے جس جگہ پہ میں رہ رہا ہوں یہ ہے سینٹرو کا ایریا، بالکل سینٹر میں جو ہے وہ ریزیڈنس مہنگی ہے۔ لائک کہ یہاں میں دے رہا ہوں 1050 آئس ایک روم کا، لیکن اسی جگہ پہ اسی پورٹو الیگرے میں تھوڑے سے ڈسٹینس پہ لائک کہ یہاں سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ایک اور کیمپس ہے اسی یونیورسٹی کا جو کیمپس دیوالی ہے، تو وہاں وہ دے رہے ہیں 700 آئس اپارٹمنٹ کا اور 500 آئس دے رہے ہیں کمرے کا۔ تو مطلب یہ کہ یہ لوکیشن ٹو لوکیشن ویری کرتا ہے۔ جو آپ لوگوں کا کہہ لیں کہ ریزیڈینشیل ایکسپینس ہے وہ آپ کا ویری کرتا ہے لوکیشن ٹو لوکیشن۔ شہر میں اگر آپ رہیں گے تو آپ کو وہ ایکسپینسو پڑے گی، شہر سے دور رہیں گے تو سستی پڑے گی۔ سیم اسی طرح جو لوگ سو پالو مین ایریا میں آتے ہیں تو ان کو وہاں ریزیڈنس تھوڑی ایکسپینسو پڑتی ہے، سملر لائک 1000، اور جو تھوڑا دور آتے ہیں ان کو چیپ پڑتی ہے۔ اور جو اب کھانے پینے کے ایکسپینس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، جو کھانے پینے کا برازیل میں ایکسپینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی اپنی کہہ لیں کہ چوائس ہے۔ لائک کہ یونیورسٹی برازیل میں ایک چیز مزے کی ہے کہ برازیل کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹرز ہیں برازیل میں، وہ سارے آپ کو کیا کرتے ہیں، کھانا پرووائڈ کرتے ہیں۔ برازیل کی ساری یونیورسٹیز میں آپ کو لنچ اور ڈنر دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا ایک مسئلہ تو حل ہوگا کہ آپ لوگوں نے کھانا کہاں سے کھانا ہے۔ جیسے میں جس یونیورسٹی میں وہاں ہمیں لنچ اور ڈنر دیا جاتا ہے، اور جو بریک فاسٹ بیچلر کے بچوں کو دیا جاتا ہے، وہ انڈر پوسٹ گریجویٹ کے بچوں کو نہیں دیا جاتا۔ اور جو کھانا ہے وہ آپ لوگوں کا آلموسٹ فری ہوتا ہے، وہ تقریباً 1 آئس اور 30 سینٹ کا ہوتا ہے۔ وہ مہینے کی میں ٹکٹ خرید لیتا ہوں اور پورا مہینہ وہی چلتی ہیں۔ تو یہ بات آ جاتی ہے جی کھانے کی۔ اس کے علاوہ ویکینڈ پہ کیا ہے، ویکینڈ پہ دیکھو پھر آپ لوگوں کی اپنی ہے۔ کچھ لوگ چکن لے آتے ہیں، بریانی بنا لیتے ہیں، 2 دن وہ کھا لی، تو یہ تقریباً بنتا ہے تقریباً 50 آئس ویکینڈ کا خرچہ بنتا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ لوگ کس طرح کے ہو۔ اگر میرے جیسے فوڈی ہو تو آپ کا 100 آئس بھی ویکینڈ کا بن جائے گا۔ اگر آپ نہیں ہو تو پھر آپ کا وہ بنے گا تقریباً 50 آئس بھی بنتا ہے۔ اور جو ویا والی اور شہر میں چیزیں پھر میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کھانے پینے کی بھی چیز ہے، تو وہ اس ایریا میں مہنگی ہے جس ایریا میں رہ رہا ہوں۔ لیکن آپ یہاں سے دور آتے ہیں لائک کہ تھوڑا جیسے کیمپس دیوالی ہے اسی یونیورسٹی کا، یہاں سے 12 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں چیزیں سستی ہیں، کافی سستی ہیں۔ تو یہ بات ہوگی جی کھانے پینے کی۔ اس کے بعد آگے سیفٹی کے اوپر بات آ جاتے ہیں۔ دیکھیں برازیل سارے کا سارا سیف ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر میں جب ملیشیا میں تھا، مجھے ایک بندے نے میں نے ان کو بتایا کہ یار میرے پاس برازیل کی اپرچونٹی ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اویل کرو، جانا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں نے گھر والے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار برازیل سیف نہیں ہے۔ اس نے مجھے صرف ایک جملہ بولا، اس نے مجھے کہا کہ یار اپنے کراچی کی بتاؤ۔ میرے منہ میں دوسرے الفاظ نہیں تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات ٹھیک کہہ رہے ہو، اور میں چپ کر کے برازیل آ گیا۔ برازیل میں آیا ہوں ابھی تک میں نے ایک آدھ قتل کیس میں نے نہیں سنا کوئی ایسے کہ قتل ہو گیا ہو، یہ ہو گیا ہو، مرڈر ہو گیا ہو، کوئی گینگ نے کوئی کڈنیپنگ کر لی ہو، کسی گینگ نے وہ کر لیا ہو، کیا اسے کہتے ہیں روبری کر لی ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس سے۔ اور ہاں موبائل سنیچنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی آپ رات کو اگر اکیلے نہ نکلیں، اگر میرے جیسا بندہ ہو جو رات کو اکیلے نکلیں گے، جو رہتے ہی راتوں کو باہر ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو موبائل سنیچنگ ہونی ہے نا۔ میرے ساتھ خود ہوئی ہے، کیونکہ میں رات کو 9 بجے
ایک ایسی جگہ میں جا رہا تھا جو ریپیوٹیڈ ہے کہ مطلب آپ نے اس ایریا میں رات کو اکیلے سفر نہیں کرنا. اب میں ادھر موبائل پکڑ کے اور فل والیوم کے ساتھ اس کا ٹیون بھی آن کر کے اگر میں وہاں جا رہا ہوں تو ایٹ دی پیک جب میں ان سیڑھیوں کے اوپر ہوں اور میرے موبائل کی رنگنگ ہوئی ہے میسیج سے, پھر وہ بندہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ موبائل دے دو, تو تب یہ سین ہوتا ہے. اگر آپ رات کو خالی نکلو 10-20 روپے پاکٹ میں رکھ لو کافی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پھر اب جس ایریا میں مرضی چلے جاؤ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور ویسے سیکیورٹی بہت ہے, ہر جگہ کیمرے لگے ہیں, ہر جگہ پولیس کھڑی آپ کو اکثر نظر آئے گی. تو یہ میں آپ کو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ورنہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا. تو یہ بات ہوگی آپ لوگوں کی سیفٹی کی. اور دوسرا لائف ٹائم انشورنس کا آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جہاں ہیلتھ انشورنس فری ہے, آپ یہاں اگر اپنا فیوچر بناتے ہیں تو آپ کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے, پاسپورٹ کا آپ کو پتہ ہے ود ان 2 ایئر ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے اگر برازیل میں آپ اپنا فیوچر سیکیور کرتے ہیں. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جی برازیل اسکالرشپ کے بارے میں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو بھی کویشچن ہوں آپ لوگوں نے کمنٹ میں پوچھ لینے ہیں, میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں گا. اور اب اپلیکیشن GCUB کی ابھی نہیں آئی اور نہ ہی ابھی کاپس کی آئی ہے, جب آئے گی میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں گا. جزاک اللہ.